السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل مصطفی ری ایکشن پر۔ بیان اب کے لیے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے ایک بادشاہ اور استاد کا رلا دینے والا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔
مسلکی یا باہمی الجھاؤ، نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ آج صاحب عرس کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیظ جملے لکھا کرتے تھے، وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غریب جو رنگ دکھائی دیتا ہے، یہ بات میں علی رؤوس الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے دور رکھیے گا۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جما لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی، اپنے لہجے کی، اپنے قلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے رویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے وہ ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر راہ بنانا چاہیے۔ دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد، اپنے مشائخ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پہ دلائی، کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتساب رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا ربط و رشتہ ہے، میں ان کو پھر یہ تاکید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑ اچھالنا اور گندگی اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے، کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں، نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے، ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑ دیں تو فلسفہ کیا نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو جہاں بھی ہو رب سے ڈرتے رہے، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنا، وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو کس قدر تاکید فرمائی اور بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ رشتہ داریوں میں دیکھ لیجئے،
ہمسائیگیوں میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہمیں ممبر و محراب سے بھی نفرتوں کے سبق ملتے ہیں۔ اور میں پچھلے دن کسی نے مجھے 2 شارٹ کلپس بھیجے ہیں، یقین جانیے گا کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا اس میں جتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے۔ تو جب مشائخ کے حجرے اور علماء کے منبر و محراب، رشتہ داریاں، گلی محلے اور ہمسائیگیاں، دوستوں کی نجی مجالس اور محافل رویوں کی تلخی سے بدبودار اور متعفن ہو جائیں تو نرم اور لطیف طبیعتوں کے حامل لوگ پھر کنارہ کشی کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ خیر کی اور اچھائی کی نیت سے لوگوں کے اندر گھل مل کے رہے، تاکہ اگر یہ رویوں کی تلخی سے ماحول کو مسموم کر رہے ہیں، زہر آلود کر رہے ہیں، تو میں پیار کے گلاب بھی لے کے آؤں، کچھ تو تلخی کم ہوگی۔ میں شہد لے کر کے آؤں لفظوں کے، تاکہ کچھ تو مٹھاس پیدا ہو۔ تو آئیے اس پر حضور کا فرمان سنیے۔ وہ مسلمان جو لوگوں کے اندر مل جل کے رہتا ہے اور ان کے رویوں کی تلخیاں محسوس کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، وہ معاشرت چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا، وہ ان کی اذیتوں کو، ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو گوارا کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ یہ زہر آلود ماحول میرے موافق نہیں ہے، تو وہ ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور مخالطت نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس سے وہ بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہ کے تکلیفیں گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے پیار کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر سارے لوگ الگ ہو جائیں کہ یہاں تو پگڑیاں اچھلتی ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں، یہ اذیتوں اور تکلیفوں کا ماحول ہے، زبانیں زہر اگلتی ہیں، چنگارے نکلتے ہیں لوگوں کے منہ سے، تو پھر میں کنارہ کش اختیار کر لیتا ہوں اور وہ بالکل تنہا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کی زبان پکڑی نہیں جا سکتی، ہمسایوں کی زبان روکی نہیں جا سکتی، معاشرت کے اندر عدم برداشت ہے اور لوگوں کے لہجوں کے اندر زہر گھلا ہوا ہے، منبر و محراب سے بھی خیر کی آوازیں سننے کو نہیں ملتی، تو اب میں کیا کروں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ تو پھر سارے لوگ الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ گٹر اس کو صاف کون کرے گا؟ تو وہ مومن جو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں، تکلیفیں برداشت کروں گا اور میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وہ افضل ہے اس سے جو کنارہ کش ہو گئے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں یہاں اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پاؤں گا تو میں بھی ان کا ایک فرد بن جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لیکن اللہ نے جس کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہے اچھائی اور برائی کی اور خیر اور شر کا امتیاز کرنے کے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے اندر اچھائی کی قدروں کو بحال کیا جائے اور لوگ ایک پاکیزہ معاشرت کی طرف بڑھیں۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے کے اندر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ آپ اگر ایک باپ ہیں تو 8 4 5 بچے آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاگردوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک فیکٹری بنائی ہے اور 200-300 لوگ وہاں کام کر رہا ہے، تو جتنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو وہاں آپ نبھائیں گے۔ اور اگر آپ ہادی قوم ہیں، رہنمائی قوم ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب بتائیے یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ عدم برداشت کا کلچر ہے۔ یہاں آپ ایک دکاندار سے بھی سودا لینے جائیں اور 1 سے 2 مرتبہ اس کو 1-2 بات پوچھیں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی تو دکانداری ہے۔
تو اس کو تو سننا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہوئی ہے، عدم برداشت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا فائدہ ہے تو وہ بھی آگے سے تلخ ہو رہا ہے، تو پھر اس معاشرے کی گراوٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ممبر و محراب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا جو شخص بول رہا ہے، یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے یہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں اتھارٹی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اپنے جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں اور اپنی انا کے جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوں اور میں اس کو دین قرار دیتا ہوں، تو یہ میں اپنے پہ بھی زیادتی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی زیادتی کرتا ہوں۔ میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جان۔ تو ہمارے لیے وہ سند ہے۔ تو اگر میں بھی یہاں اپنی گفتگو کو اس انداز سے مرتب کروں کہ اس سے معاشرے کے اندر بد اخلاقی کی نمو ہو، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ خیر کہاں سے تلاش کریں گے؟ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا مان مسلمانی۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ جب کعبے سے کفر کھڑا ہو جائے تو پھر مسلمانی آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، اصلاحی بیان فرما رہے تھے، اور ایک بادشاہ اور شاگرد کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے شیئر کر دیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز اور علامہ صاحب کے تمام بیانات آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے بیانات لاتے رہیں گے۔ ڈیلی ہمارے اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، واقعات جن میں ہوتے ہیں، اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، احادیث کی روشنی میں علامہ صاحب ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ دوستو، نیک اعمال کی کوشش کیا کریں، اچھے اعمال کی کوشش کیا کریں، اچھے کاموں کی کوشش کیا کریں، اور اس کے ساتھ اپنے لہجوں میں پیار اور اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، تلخی اور تلخ مزاجی کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کی تلخی والی بات نہیں کی تھی، ہمیشہ پیار سے بات کی تھی، محبت سے بات کی تھی۔ اس سے ہمارے معاشرے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جھگڑے نہیں، آپ اس کے ساتھ اتفاق کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔